آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خانپور کے ایک مشہور بدماش کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس مشہور بدماش نے پنجاب میں دشمنی کی ایسی داستان قائم کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے تمام دشمنیوں اور لوگوں کے جرائم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج میں آپ کو خانپور کے مشہور بدماش جمالہ عرف جمال بلوچ کے بارے میں بتاؤں گا، جو 2006 سے 2016 تک پنجاب پولیس کی اشتہاری لسٹ میں سر فہرست تھا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ جمالہ بلوچ پولیس کو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس نے جرائم کی دنیا کا آغاز غربت کی وجہ سے کیا۔ یہ خانپور کے علاقے کچلے کا رہنے والا تھا۔ اس کا والد ایک مزدور تھا۔ اس کے بچپن کے 6 دوست تھے، جن میں بابو لغاری، فہد چانڈیو، عابد کھرل، زبیر جتوئی وغیرہ شامل تھے۔ سب ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ 2006 میں ان 7 لوگوں نے مل کر خانپور کی ایک شوگر مل میں ڈکیتی کی، جہاں انہوں نے چینی کی 100 کے قریب بوریاں چرائی۔ اس شوگر مل کا مالک اشرف میمن تھا، جس کا تعلق کراچی سے تھا۔ انہوں نے اس واردات میں 3 گن مینوں کو بھی قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد بوریاں لے کر یہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ چوری ایک پوری پلاننگ کے تحت کی گئی تھی۔ اشرف میمن کا بھائی شرجیل میمن اس دور میں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات تھا۔ سیاسی پشت پناہی اور اثر و رسوخ کی وجہ سے اشرف میمن نے جمال بلوچ گروپ کے خلاف مقدمات درج کروائے اور پولیس نے انہیں بھاولپور کے علاقے سے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے 11 دن بعد یہ اڈیالہ جیل سے فرار ہو گئے۔ فرار ہوتے وقت انہوں نے رات کے اندھیرے میں پولیس کی سپاہیوں سے گنیں چھین کر ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 پولیس والے قتل ہو گئے تھے۔ جب جیل کے اندر ایمرجنسی الارم بجے تو پولیس نے ان کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اس جوابی کارروائی میں جمال بلوچ گروپ کے 2 لوگ بھی قتل ہو گئے تھے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن شوگر مل کے سابق منیجر طفیل بٹی سے لی گئی ہے، جس کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ جیل سے بھاگنے کے بعد یہ کافی عرصہ مفرور رہے۔ ان کے علاقے کے لوگوں میں جمال بلوچ گروپ کا ڈر اور خوف بیٹھ چکا تھا۔ ان کے چند ساتھیوں نے علاقے کے لوگوں سے ماہانہ بھتہ وصولی کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ یہ بھتہ وصولی جمال بلوچ کے نام پر کی جاتی تھی اور اس میں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، صرف جمال بلوچ کا نام ہی چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جمال بلوچ گروپ کو مفروری کے بعد پناہ سابق ڈی پی او نعیم شیخ نے دی تھی، جس سے ان کی ڈیل ہوئی تھی اور ڈیل کے تحت یہ سابق ڈی پی او کو ماہانہ 15 لاکھ روپے دیتے تھے۔ اس ڈی پی او نے ان کے مقدمات میں بہت مدد کی اور ان کے جرائم کے کاموں میں ان کی بے انتہا اور کھلے طریقے سے مدد کی۔ اس ڈی پی او نے قتل ہوئے پولیس والوں کے گھر والوں کو پریشرائز کیا اور چند پیسے دے کر جمال بلوچ کو معاف کر کے ان کے اوپر سے مقدمات ختم کروا دیے۔ مقدمات ختم ہونے کے بعد جمال بلوچ گروپ خانپور کے بہت سے اور ڈکیتوں اور اشتہاریوں کے ساتھ مل گیا اور ان تمام گروپوں کو اپنے گروپ میں شامل کر کے ایک گروپ بنا لیا۔ اس گروپ میں لوگوں کی تعداد 300 کے قریب ہو چکی تھی۔ انہوں نے خانپور کے علاقوں میں لوگوں کی قیمتی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین قبضہ کر کے سابق ڈی پی او نعیم شیخ کو دی جاتی تھی، جو اسے قانونی طریقے سے اپنے نام کرواتا اور بعد میں بیچ کر آدھی رقم جمال بلوچ گروپ کو دیتا تھا۔ شرجیل میمن کے بھائی اشرف میمن، جو شوگر مل کا مالک تھا، اس نے سندھ سے 70 کے قریب قبضہ گروپ کے لوگوں کو خانپور میں بھیجا۔ ان کا مقصد جمال بلوچ کو اغوا کرنا تھا۔
لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اس قبضہ گروپ نے جمال بلوچ گروپ پر حملہ کیا تو دونوں گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 19 کے قریب لوگ اشرف میمن گروپ کے قتل ہوئے، جبکہ 7 لوگ جمال بلوچ گروپ کے بھی قتل ہوئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد خانپور کے علاقوں میں احتجاج شروع ہو گیا تھا اور پولیس نے خانپور میں گشت تیز کر دیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس معاملے پر سخت نوٹس لیے تھے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد قومی اسمبلی کا بھی ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لیے شرجیل میمن گروپ نے جمال بلوچ گروپ سے صلح کر لی۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس واقعے پر سو موٹو نوٹس بھی لیا تھا۔ اب تک جمال بلوچ گروپ تقریباً 31 کے قریب لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جمال بلوچ گروپ نے اشرف میمن کی شوگر مل پر قبضہ کر لیا اور اپنے 200 کے قریب لوگوں کو اسلحہ دے کر شوگر مل کے اندر بٹھا دیا۔ پولیس کی بھی جمال بلوچ گروپ کو پشت پناہی حاصل تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کھلم کھلا کارروائیاں کی۔ اشرف میمن نے جمال بلوچ گروپ سے معاملات طے کیے۔ ان معاملات کے مطابق اشرف میمن نے جمال بلوچ گروپ کو ماہانہ 30 لاکھ روپے ادا کیا کرنے تھے۔ 2009 میں وفاق میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شرجیل میمن کے کہنے پر جمال بلوچ گروپ کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ اس آپریشن میں تقریباً 800 کے قریب پولیس والوں نے حصہ لیا تھا اور ایک مخبری پر پولیس نے جمال بلوچ گروپ کے خلاف آپریشن کیا۔ جمال بلوچ گروپ کے لوگوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی۔ اسی وجہ سے پولیس اور جمال بلوچ گروپ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں جمال بلوچ گروپ کے 9 کے قریب لوگ قتل ہوئے، جبکہ 3 پولیس والے بھی اس مقابلے میں قتل ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد جمال بلوچ گروپ کے بہت سے لوگ کارروائیوں سے بچنے کے لیے ایران فرار ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے مفرور ہو کر چھوٹو گینگ کے پاس پناہ لی تھی۔ چھوٹو گینگ اس وقت پنجاب کا ایک خطرناک بدماش اور گینگ تھا جو راجن پور کے علاقے کچے میں آباد تھا۔ جمال بلوچ اس وقت پنجاب پولیس کی انتہائی خطرناک اشتہاریوں کی لسٹ میں شامل تھا۔ اس نے مفروری کے دوران رات کے اندھیروں میں پولیس پر کئی حملے کیے، جس میں اس نے تقریباً 37 کے قریب پولیس والوں کو قتل کیا تھا۔ پولیس نے اس کے خلاف کئی آپریشن کیے تھے، لیکن پولیس اسے نہ تو گرفتار کر سکی اور نہ ہی اسے مار سکی۔ اسی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے آرمی کے ذریعے اس کے خلاف ایک آپریشن کروایا۔ آرمی نے اسے خانپور کے علاقے کچلے میں ہی ایک مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کے ساتھ اس کے تقریباً 17 کے قریب لوگ بھی اس حملے میں قتل ہو گئے تھے۔ اس کے قتل کے بعد خانپور کے لوگوں نے سکھ کی سانس لی تھی اور بہت بڑی بزنس مین کمیونٹی اور عام لوگوں نے خانپور میں دیگیں اور مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ لوگوں نے اس کے قتل کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کی مخبری خانپور کے ہیڈ ماسٹر انور جمیل نے دی تھی، جس کو مخبری دینے پر پولیس کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ انعام بھی دیا گیا تھا۔ دوستو، جمال بلوچ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے فہیم بلوچ نے بھی جرائم کی دنیا میں قدم رکھے۔ فہیم بلوچ اپنے باپ کے قتل کے وقت 17 سال کا تھا۔ اس نے پہلا قتل جٹ گروپ کے ایک بندے کو قتل کر کے کیا۔ جٹ گروپ خانپور کا ایک سیاسی گروپ ہے جو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے جٹ گروپ کے لوگوں نے فہیم بلوچ کو گالیاں دی۔ اسی رنجش اور غصے میں فہیم بلوچ نے جٹ گروپ کے بندے کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد پولیس نے فہیم بلوچ کو گرفتار کر لیا اور فہیم بلوچ کو عدالت نے 11 سال کی سزا قید بمشقت سنائی۔ فہیم بلوچ آج بھی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ خانپور کے لوگوں میں آج بھی جمال بلوچ کا خوف موجود ہے، جبکہ اس کے قتل کے بعد اس کے بیٹے نے بھی یہی کام شروع کیے، جس کی وجہ سے خانپور کا بچہ جمال بلوچ
اور فہیم بلوچ کے بارے میں جانتا ہے۔ میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ جرائم کی دنیا سے دور رہ سکیں۔